نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں معلم انسانیت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا، وہیں ہمیں قرآن عظیم جیسی روشن و منور کتاب عطا فرمائی، جس میں زندگی گزارنے کا منشور، جس کے اندر زندگی گزارنے کے آداب اور طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے مولا رب العزت نے دوسری امتوں کو بھی کتابیں عطا فرمائیں، ان کو اپنے کلام سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور دوسرے پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے۔ ان کے اندر تعلیمات ربانی کا ذکر ہوا تاکہ وہ قومیں بھی ان تعلیمات کے اوپر عمل کر کے فلاح و بہبود کی زندگی گزار سکیں۔ مولا جل شانہ وعم نوالہ نے ان ساری کتابوں اور سارے صحیفوں اور بالخصوص ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ قرآن عظیم سب پر ہمارے لیے لازم کر دیا کہ ہم ساری کتابوں کے اوپر ایمان لائیں، ان کی حقانیت کو تسلیم کریں اور یہ مانیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ آج کے درس میں یہی ذکر ہو رہا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اس کی کہ جو اتارا گیا آپ کی طرف، من قبلک، اور اتارا گیا ان حضرات کی طرف، ان حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کی طرف جو آپ سے پہلے جلوہ گر ہوئے۔ قرآن عظیم کے نزول کی دو حیثیتیں ہیں۔ آپ پڑھتے اور سنتے ہوں گے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے کسی مقام پر تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہیں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کسی جگہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو نزلنا باب تفعیل سے اور انزلنا باب افعال سے۔ نزلنا اور انزلنا میں فرق یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی باب افعال انزل ینزل انزال فرما رہا ہے، تو وہاں پر قرآن عظیم کا ایک ہی وقت میں پورا کا پورا اترنا یہ مقصد ہوتا ہے۔
اور جہاں پر نزلہ ینزل تنزیل باب تفعیل سے آیا ہے تو وہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بقدر ضرورت قلب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنا۔ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے بیت المعمور پر رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کے اندر نازل فرمایا، جس کا کہ ذکر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا۔ اور بیت المعمور سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور علیہ السلام کے اوپر بذریعہ وحی نازل ہوا، کیونکہ نزلنا کے معنی آتے ہیں تھوڑا تھوڑا اترنا، اور انزلنا کے معنی آتے ہیں ایک دم ایک ہی وقت میں سب کا سب اترنا۔ تو اس مقام پر اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے والذین یؤمنون بما انزل فرمایا، انزل ینزل انزال باب افعال سے، یعنی ایک دم جو اتارا گیا قرآن عظیم، اس کے اوپر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے آقا علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان فرمانے کا حکم دیا، اور آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال تک آپ جلوہ گر رہے۔ اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو مدینہ طیبہ تشریف لائے، 10 سال تک مدینہ المنورہ میں جلوہ گر رہے اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت ہوتی رہی۔ تو قرآن عظیم کے نزول کی یہ 23 سالہ مدت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا 23 سال میں مکمل فرمایا۔ تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا حکم ہو رہا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر اتارا گیا جو آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کے اوپر اتارا گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل، بما کے اندر بڑی خصوصیات ہیں، کیونکہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے وحی کے ذریعے سے جو ہمیں قرآن عظیم عطا فرمایا، یہ تو وحی مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے الفاظ اور معانی دونوں آقا علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے۔ اور وحی غیر مطلوع وہ احادیث مبارکہ ہیں جو جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے وصف سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یعنی حدیث قولی ہو، حدیث فعلی ہو، حدیث وصفی ہو، یہ ساری کی ساری احادیث مبارکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس کے اندر معنی اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے عطا فرمائے، اور الفاظ ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، وہ سب کا سب وہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ حضرات اکرام، تو قرآن عظیم ہو یا احادیث مبارکہ ہوں، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن عظیم وہ کلام ہے کہ جس کے اندر الفاظ اور معنی دونوں نازل ہوئے، اور احادیث مبارکہ وہ کلام ہے کہ جس کے اندر معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ الہام عطا فرمائے، اور الفاظ ہیں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لائیں، قرآن عظیم کے اوپر بھی ایمان لائیں، اور آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو بھی اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ لہذا احادیث مبارکہ کو نہ ماننا یا ان کو جھوٹ پر مبنی قرار دینا، یہ سب کا سب غلط ہے اور اسلام کے آئین کے خلاف ہے۔ لہذا احادیث مبارکہ کے اوپر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تورات ہے یا انجیل ہے یا زبور ہے یا دوسرے صحیفے ہیں، تو ان قوموں نے تو اس میں تحریف کر لی ہے، اس کو بدل ڈالا ہے، اگر ہم ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر تو ان تحریف شدہ کتابوں پر ایمان لانا تو صحیح نہیں ہوا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارا ایمان تحریف شدہ کلام پر نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ وہ کلام ربانی جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کو عطا فرمایا، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ حق ہے اور سچ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی اور پرہیزگار وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو آپ سے پہلے حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کے اوپر نازل فرمایا۔ قبل کے معنی پہلے، یہ ظرف زمان ہے، اور الیکا ضمیر مجرور متصل ہے، یعنی آپ کی طرف۔ برادران اسلام، قرآن عظیم اللہ کا بڑا مقدس اور بابرکت کلام ہے، اور حق ہے یہ بات کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب آج کی تاریخ میں ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن عظیم سے زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور یہ خصوصیت ہے اللہ کے کلام کی کہ ہم کوئی بھی کتاب پڑھیں، ایک بار یا دو بار یا تین بار پڑھ لیں گے تو چوتھی بار اس کو پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، طبیعت سے وہ اتر جاتی ہے۔ لیکن قرآن عظیم ایسی بابرکت کتاب ہے کہ ہم اس کو جتنا پڑھتے ہیں، جتنی اس کی تلاوت کرتے ہیں، جتنا اس کے اندر ہم غور و فکر کرتے ہیں، مزے اور ذائقے اتنے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، طبیعت کے اندر ذرے کے برابر بھی کدورت پیدا نہیں ہوتی۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن عظیم کی تلاوت کو تم معمولی مت سمجھو، ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، قرآن عظیم کا کما حقہ فائدہ ہم کو جب حاصل ہوگا کہ جب ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ قرآن عظیم ایسا معرفت الہی کا سمندر ہے کہ غوطہ خور جتنا غوطہ لگانے میں ماہر ہوگا، ویسے ہی عمدہ قسم کے قیمتی معرفت باری تبارک و تعالیٰ کے موتی چن کر لائے گا۔ یغوث البحر من طلب اللعالی ویحظی بالصیادۃ والنوالی، سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ اور موتیوں کو آواز دو کہ اے موتیوں ہماری جھولی میں آ جاؤ،
ایک بھی موتی نہیں آئے گا۔ موتیوں کو چننے کے لیے، موتیوں کو نکالنے کے لیے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا۔ قرآن عظیم ایسا ہی ایک سمندر ہے، جتنا اس میں غور و فکر کریں گے، جتنا اس کے اندر تدبر و تفکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی معرفت کے دروازے ہمارے اوپر کھولتا چلا جائے گا۔ آج افسوس ہے کہ ہمیں یہ تو فکر رہتی ہے کہ بھائی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لیں، مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا، کتنے پریشان ہوں گے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کون ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، کون ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ ارے بھائی جب ہم ان بچوں کو دینی تعلیم دلائیں گے، قرآن عظیم پڑھائیں گے، شریعت مطہرہ کے مسائل ہم ان کو یاد کرائیں گے، تبھی تو ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے، ہمارے لیے قرآن عظیم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں گے۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو بچے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھو، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، دریاؤں کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی اور ترقی درجات کی دعائیں کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلوص نیت کے ساتھ اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ لہذا دریاؤں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے اپنے قدم جھکاتے ہیں تاکہ قیامت جلدی نہ آئے۔ ان حضرات کی برکت کی وجہ سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حصے میں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ جو آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی کی 3 قسمیں ہیں۔ چند روزہ زندگی تو ہماری وہ ہے کہ جو ہم دنیا میں رہتے ہیں، جو ہماری پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور مرنے پر ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے کہ جو موت سے شروع ہوتی ہے اور قیامت پر ختم ہوتی ہے، وہ قبر اور برزخ کی زندگی ہے، اور تیسری زندگی وہ ہے کہ جو شروع ہوگی قیامت کے دن اور پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ آج افسوس تو یہ ہے کہ ہم وہ زندگی کے جو چند روزہ ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں کہ کس دن پیغام آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس زندگی کے لیے تو ہم پوری توانائی صرف کر رہے ہیں۔ اچھے مکان کی بھی ہمیں تلاش ہے، اچھا لباس بھی چاہیے، سفر کے لیے اچھی گاڑی بھی چاہیے، لیکن وہ زندگی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اس زندگی کے ہمیں تیاری کی فکر نہیں ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي هو قبل الموت بانيها، مرنے کے بعد کوئی بھی گھر نہیں ہے جس میں تم رہو گے، مرنے کے بعد وہی گھر ہے کہ جس کو تم نے دنیا میں رہ کر اعمال صالحہ کر کے تعمیر کر لیا ہے، وہی گھر اللہ جل شانہ وعم نوالہ عطا فرمائے گا۔ رہی قبر کی زندگی، تو قبر کی زندگی کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، اگر دنیا کی زندگی کو تم نے نیک کاموں میں گزارا ہے تو قبر کی زندگی تمہارے لیے باغیچے کی طرح ہوگی، اور اگر دنیا کی زندگی میں تم نے برائیاں کی ہیں، بے عملی کی ہے، تو پھر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ برادران اسلام، ہماری یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہمیں کوئی امتحان دینا ہو اور اس امتحان کی وقت سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں، کسی اچھے مدرس
اور کسی اچھے ٹیچر سے ہم اس امتحان میں شریک ہونے کے لیے تیاری کرتے ہیں، ٹیوشن لیتے ہیں، تاکہ ہمارا جو پیپر ہو، ہمارا جو امتحان ہو، اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ حضرات، ہمارا امتحان قیامت والے دن ہوگا، اور اس دن ہمارا ایگزامنر ہوگا اللہ جل شانہ وعم نوالہ، اور اس دن ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر اس امتحان کی صحیح طریقے سے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے تیاری کی ہوگی تو جنت کے انعامات ہمارے اوپر کھول دیے جائیں گے، اور اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جزا کے دن کا مالک ہے، ہم سزا کے بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے دن پر پورا یقین اور پورا ایمان عطا فرمائے، اور اس کی تیاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔